الجامعۃ الاشرفیہ جو یونیورسٹی کی شکل ہے، یا آج جو پورے ہندوستان میں سب سے بڑے ادارے کی فہرست میں سر فہرست ہے، جس پر اہل سنت کو ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، اس کا پورا خاکہ، تعلیمی کانفرنس کیسے ہوگی، فنڈ فراہمی کیسے ہوگی، کن کن شہروں میں چلنا ہے حضور حافظ ملت کو لے کر، ٹیم کیسے بنے گی، یہ پورا خاکہ، پورا نقشہ رئیس القلم نے بنائے تھے۔ لیکن دکھ اور صدمہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے جتنے بڑے خدمات ہوں، میری جماعت میں اتنی بڑی جگہ نہیں ملی۔ یہ بات میں مرتے دم تک بولوں کہ میں نے اپنے علماء شورا سے کو چاہا کہ میں ان کی گاڑی میں کم از کم ڈیزل ڈال دوں، لیکن ہمارے علماء شورا نے بڑا دل دکھایا، کہا نہیں، ڈیزل کا پیسہ ہے میرے پاس، سننا پڑے گا گاؤں کی بیٹیوں کا درد، سننا پڑے گا اپنے بیٹوں کے مستقبل کی، اپنی نسلوں کے مستقبل کی تباہی کی روداد، جس رئیس القلم نے نہ جانے کتنوں کو پیر بنا کر عوام کی عدالت میں ڈالا ہو، نہ جانے کتنے پیروں کا روزہ مزار گنبد بنا دیا ہو۔ بلیاوی کے پاس کمایا ہوا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سب پایا ہوا ہے۔ یوٹیوب کے فارغین کو آپ علامت الدہر مان لو، یوٹیوب کے ترنم بازوں کو آپ شاعر اعظم مان لو، عوام آپ کی ضرورت پوری کر سکتی ہے، بلیاوی کی لالچ پوری نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم اپنے اسٹیجوں سے یہ کیوں نہیں کہتے صاحب اپنے گاؤں کے مسجد کے امام سے بھی خبر لے لو، خیریت پوچھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں علماء شورا، پیران اکرام، علماء اکرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں اور ان کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے اور کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے چینل پر حضور غازی ملت، جن کو ہم اور آپ پیار سے حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت آئیے حضرت سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ حضور آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ بالکل، بسم اللہ۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ حضور غازی ملت کی ابتدائی تعلیم کہاں سے؟ میری ابتدائی تعلیم میرے گاؤں کے مکتب، بلیا ضلع میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سمری، جی۔ پھر اس کے بعد میری تعلیم وہاں سے ناظرے کے بعد رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے حکم پر بلیا ضلع میں ہی ایک قصبہ رتسڑ ہے، جی۔ وہاں میری تعلیم ہوئی۔ پھر وہاں سے میں اور بہتر تعلیم کے لیے دارالعلوم اہل سنت مدرسہ شمس العلوم گھوسی چلا گیا۔ وہاں کے بعد پھر میں جامعہ چشم رحمت غازی پور آیا اور وہیں سے میری فراغت ہوئی۔ مکمل تعلیم آپ کی کہاں؟ فضیلت تک کی تعلیم ہوئی۔ جب دستار بندی ہوئی آپ کی تو کن علماء کرام کے ہاتھوں سے آپ کو دستار؟ میری دستار میں شہزادے حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ مولانا سید شاہ ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی اور تقریباً درجنوں بزرگ علماء اکرام اس میں شریک ہوئے، جن بزرگوں کے ہاتھوں میری دستار ہوئی، ان کی دعائیں بھی میرے ساتھ رہیں اور ان کی نصیحتیں بھی میرے پاس رہیں۔ حضور آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کا جب ذکر کرتے ہیں آپ اپنے بیان میں، تو آٹومیٹک ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ جی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں ایک کسان کا بیٹا، جی۔ اور مجھے یاد ہے خوب کہ میرا بچپنا تھا، میرے علاقے میں ایک گاؤں ہے سید پورہ، جی۔ وہاں حضور رئیس القلم تشریف لے گئے تھے، جو قائد اہل سنت کے آبائی وطن سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔
गर्मी का मौसम था, गंदुम खेत से कट चुके थे, रईसुल कलम की चारपाई बाहर थी और होश मंद में हो चुका था। तो जलसे से हट करके देखा काफी भीड़ लगी है। तो मैंने पूछा वहाँ कौन है, तो लोगों ने बताया कि वहाँ अल्लामा साहब। जी तो मैं भी मिलने चला गया, सीधे पहुंचकर सलाम किया, दस्तबोसी की और चारपाई पे बैठ गया। तो रईसुल कलम ने मुझको बहुत गौर से देखा और जो भोजपुरी मादरी जबान है उसमें उन्होंने कहा कि कहाँ आइल बड़ा, जी कैसे मिले आइल बड़ा। तो हमने बताया कि सबसे बढ़ के अल्लामा साहब से मिलने आए। फिर लामा ने फरमाया कि तो अब्बा आइल बड़ा। बताया हाँ आए हुए हैं। तो वाली साहब के बुला के ले आओ। ले गए तो रईसुल कलम ने फरमाया कि अपने बेटे को आप हमें दे दो। मेरे वाली साहब थे, उन्होंने कहा कि यहीं से दे दिया। तब रईसुल कलम ने तुरंत ब्रीफकेस से कागज कलम निकाला और एक खत लिखा अपनी फुफुजा अपने फुफुजात भाई को और कहा कि ये खत लेकर रतसड़ चले जाना है, ये वहीं रहेगा, वहीं खाना खाएगा, मदरसे में पढ़ने जाएगा। फिर मेरी तालीम जब शमसुलूम हो गई तो हमेशा वहाँ भी खतूत आते रहे। कादरी मंजिल बिलखुसूस मुनाजिरे आज़म हिंद हुजूर मुहद्दिस कबीर, चूंकि रिश्ते में भांजे हुए रईसुल कलम के, तो अल्लामा अलैहिर्रहमा की हमशीरा मखदूमा वहीं थी। तो रईसुल कलम की आमद व रफ्त अक्सर होते रहती थी। बड़े भाई उनके हुजूर फैजुल आरफीन हजरत अल्लामा शाह गुलाम या आसिफिया रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाते थे। तो उस घर से, उस खानदान से एक फर्द का रिश्ता रहा। और आपने जो सवाल किया कि आंखें भर जाती हैं, तो सच ये है कि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी तरबियत, उनकी निगरानी, उनकी दुआएं और उनकी सरपरस्ती के साथ साथ जब मैंने होश में जब मैं आया और जब मैंने समझना शुरू किया तो दो चीज मैंने महसूस किया। उलमा बहुत मिलते हैं, आलिम से भरी पड़ी है दुनिया, असातिज़ा भी बहुत मिलते हैं, स्टेज भी, दरसगाह पर भी, दरसगाह में भी, बाजार में भी, हर जगह। लेकिन अहले सुन्नत के लिए वो दर्द, मिल्लत के लिए वो तड़प, और अक्सर रातें मैंने देखी हैं कि अपनी मिल्लत और अपने मसलक के लिए रोते रातें बीत गई, सदरियां तर हो गई, मुसल्ले नम हो गए। तो ये वो सारी चीजें जो मैंने खुद अपनी आंख से देखा, साथ में रह कर देखा, तो एहसास ये होता है कि जिस्म तो बहुत मिलते हैं, दर्द वाला दिल एक ही सीने में था जो रईसुल कलम के पास था कि अहले सुन्नत की बालादस्ती कैसे हो, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, मेरी मिल्लत को सही नुमाइंदगी इक़्तिदार में कैसे मिले, बच्चों को रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए, और जो पूरे आलमी सतह से इस्लाम का जिनसे मुकाबला है, जबान में, लैंग्वेज में, कलम में, तदरीस में, स्पोकिंग में, तसनीफ में, उनकी दफा
ان حملوں کی دفع کے لیے ہم فوج تیار کریں، ہم جتھا تیار کریں، اور تنظیم کے ذریعے ہم اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو، پوری ملت کو گول بند کریں۔ یہ وہ ساری چیزیں، اب جسے مان لیجیے الجامعۃ الاشرفیہ آج جو یونیورسٹی کی شکل ہے، یا آج جو پورے ہندوستان میں سب سے بڑے ادارے کی فہرست میں سر فہرست ہے، جس پر اہل سنت کو ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، اس کا پورا خاکہ، تعلیمی کانفرنس کیسے ہوگی، فنڈ فراہمی کیسے ہوگی، کن کن شہروں میں چلنا ہے حضور حافظ ملت کو لے کر، ٹیم کیسے بنے گی، یہ پورا خاکہ، پورا نقشہ رئیس القلم نے بنائے تھے۔ لیکن دکھ اور صدمہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے جتنے بڑے خدمات ہوں، میری جماعت میں اتنی بڑی جگہ نہیں ملی، اور یہ بات میں مرتے دم تک بولوں گا۔ آپ بتاویں ہمیں، آج جو غیر ممالک لوگ جا رہے ہیں، کون جانتا تھا، کون پوچھتا تھا؟ لیکن اہل سنت کو دو بازو مل گئے، ایک قائد ملت علامہ شاہ نورانی علیہ رحمت و رضوان، اور دوسرے رئیس القلم، اور ہندوستان میں رئیس القلم علیہ رحمہ کے ایک بازو مل گئے، مجاہد دورہ علامہ سید مظفر حسین کے چوچوی۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اہل سنت کی آبادیوں میں، اہل سنت کے اداروں کے لیے، اہل سنت کے حقوق کے لیے، چاہے حکومت سے ٹکرانا پڑے، چاہے ملت سے ٹکرانا پڑے، اس کی پرواہ ان لوگوں نے نہیں کیا کہ انجام کیا ہوگا۔ نظر اس پر رہتی تھی کہ ہمیں رزلٹ کب ملے گا۔ تو یہ وہ ساری خوبیاں ہیں، اور آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، صحیح ہے، زبان چل رہی ہے، لیکن دل بھاری ہو رہا، اس لیے کہ اس وقت زندہ باد کے نعرے لگانے والے تو ہم کو بہت مل جاتے ہیں، لیکن تم کہہ کر بلانے والا کوئی نہیں ملتا ہے، اور وہی میری طاقت تھی، اور وہی میری قوت ہے۔ اور ہمیشہ کہا بھی کرتے تھے نصیحت میں کہ بیٹا، جس دن تم کہہ کر بلانے والا نہیں رہے گا نا، اس دن تجھے احساس ہوگا کہ تم کمزور ہوئے۔ سوال آگے بڑھاتے ہیں حضور۔ مرکزی ادارے شرعیہ پٹنہ، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس میں کہاں تک اور کس کس شعبے کی تعلیم ہوتی ہے، نیز طلبہ کتنے ہیں اور ادارے میں پڑھانے والے؟ اولاً تو ادارہ شریعہ کوئی مدرسہ نہیں، جی یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جی ادارہ شریعہ اہل سنت کی ایک تحریک ہے۔ جی سن 1968 میں رئیس القلم قائد اہل سنت علیہ الرحمہ نے محسوس کیا کہ موجودہ جو نظام حکومت ہے، اس میں شریعت کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہوگا۔ سن 1968 میں، سن 1900 جی اور کچھ خانقاہوں کے توسط سے وہ تنظیمیں یا وہ جماعتیں جی خانقاہوں کی چادر میں چھپ کر کے شب خون مارنا شروع کر دی تھی۔ تو سن 1968 میں سیوان میں سنی صوبائی کانفرنس کے نام سے ایک اجلاس ہوا، جس کی سرپرستی تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند نے فرمائی۔ حضور سید العلماء ماہرہ شریف، جی حضور برہان ملت، 250 اکابرین اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور اسی جگہ یہ طے پایا کہ ازدواجی تنازعات، عائلی مسائل کے لیے ہمیں ایک ایسے ادارے کا قیام ہر حال میں کر لینا ہے جس سے ہم شریعت میں
حکومت کو کہیں سے مداخلت کا موقع نہ دے. جی اور آج الحمدللہ ادارے شریعہ کا دائرہ کار سن 1968 سے یہ جو سفر شروع ہوا جی تو کرائے کے مکان سے پٹنہ سے شروع ہوا. اللہ جس وقت میں ادارے شریعہ پہنچا ہوں تو ایک منزلہ ایک چھوٹی سی عمارت ہم کو رئیس القلم کے ہاتھ سے ملی تھی. جی آج ان کی دعاؤں کی برکت اہل سنت کے ہر فرد ہر عالم کی بے لوث محبت کا نتیجہ ہے جی کہ الحمدللہ ادارے شریعہ جھارکھنڈ بھی ہے، ادارے شریعہ بنگال بھی ہے، ادارے شریعہ اڑیسہ بھی ہے، ادارے شریعہ کرناٹکا بھی ہے، سبحان ادارے شریعہ مدھیہ پردیش بھی ہے، ادارے شریعہ چھتیس گڑھ بھی ہے، ادارے شریعہ آپ کا مہاراشٹر بھی ہے، ادارے شریعہ راجستھان بھی ہے، ادارے شریعہ آسام بھی ہے. جی اور ہر جگہ دارالقضاء کے توسط سے قریب سالانہ ہزاروں سے بیشی ازدواجی تنازعات کو بیٹھ کر بڑی خوبصورتی سے سلیقے سے حل کر لیا جاتا ہے. ماشاء 90% تفریق کی نوبت نہیں آنے دی جاتی ہے، صلح اور مصالحت پر حل کیا جاتا ہے ماشاء تاکہ دو خاندان نہ تباہ ہو سکے. بے شک دو افراد کے اشتراک سے جو بچے ہیں ان بچوں کا مستقبل نہ برباد ہو سکے. تو یہ ادارے شریعہ مدرسہ نہیں ہے، جی اب اس کے ذیلی شعبے ہیں جیسے ریلیف سینٹر ہے. جی ملک میں کہیں بھی کوئی زمینی یا آسمانی آفت اور مصیبت آتی ہے تو ادارے شریعہ حاضر ہے. آپ نے دیکھا کشمیر میں سیلاب آیا، ادارے شریعہ حاضر ہے. گجرات میں دنگا ہوا، ادارے شریعہ حاضر ہے. گجرات میں زلزلہ آیا، ادارے شریعہ حاضر ہے. بھاگلپور میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی، ادارے شریعہ پوری طاقت سے لڑا بھی اور وہاں بھی ریلیف کا کام کیا. اب بھی جی آپ کے تریپورہ میں جی جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے، جی ادارے شریعہ نے کئی مسجدوں کی تعمیرات ماشاء میں حصہ لیا، ریپیئرنگ بھی کرائی اور لاکھوں لاکھ روپیہ تقسیم بھی کیے. تو اس کے لیے پوری جماعت ہماری گول بند ہے. جی اسی طرح سے دارالفتہ بھی ہے، اسی طرح سے جمعیت ائمہ مساجد بھی ہے. جب ہم اپنے گاؤں اور اپنی مسجدیں گن لیں گے تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس گاؤں میں کیا کام کرنا ہے اور وہاں کی اس گاؤں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے، معاشی صورتحال کیا ہے، جماعتی صورتحال کیا ہے. اسی طرح سے پھر آپ کے نشر و اشاعت بھی ہے، سال میں ایک مرتبہ ایک مجلہ بھی نکلتا ہے اور وہ مجلہ بھی بہت تاریخی ہوتا ہے، تحقیقی مضامین اس میں آتے ہیں. اسی طرح سے پھر تحریک بیداری چلی، جی تو اب تحریک بیداری صرف جلسہ نہیں بلکہ ایک شعبہ ہو گیا. ماشاء اللہ اور اللہ کا شکر ہے مجھ کو اپنی جماعت کے علماء پر شعراء پر فخر اور ناز ہے. جی ہم نے یہ محسوس کیا کہ منظم طریقے سے ہم نے اصلاح کے لیے، ملی مفادات کے لیے، جماعتی فلاح کے لیے کوئی نقشہ نہیں بنایا اور لوگوں کو لے کر سر جوڑ کر بیٹھے نہیں تو شکووں سے مسئلے کا حل نہیں. پوری زندگی شکوا کرتے بیت جائے گا پھر کام کب کرو گے بھائی. تو ہم لوگوں کا مشن یہ رہا کہ الحمدللہ کوئی 250 کلومیٹر، کوئی 200 کلومیٹر رات کا پروگرام کر کے ہمارے علماء شعراء، یہاں تک کہ مجھے فخر ہے اور خوشی سے آنکھ چھلکتی ہے جی کہ میں نے اپنے علماء شعراء سے کو چاہا کہ میں ان کی گاڑی میں کم از کم ڈیزل ڈال دوں، جی لیکن ہمارے علماء شعراء نے بڑا دل دکھایا، کہا نہیں، ڈیزل کا پیسہ ہے میرے پاس، ہم صرف اہل سنت اور اپنی نسلوں کی کے مستقبل کے لیے جہاں ضرورت پڑے گی حاضر. تو یہ تحریک بیداری ایک شعبہ کی شکل لے چکا ہے. جو جلسے تحریکی بیداری کے نام پہ ہو رہے ہیں اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کون سے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اخراجات میں ہم 2 روپیہ کسی کو دیتے نہیں، جی اور یہ بھی فخر کی بات ہے
کہ جہاں جہاں تحریک بیداری کا اجلاس ہوتا ہے کسی ایک فرد کو کوئی ایک چونی نذرانہ نہیں لینا، اور 10 12 گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں، اخبارات میں اشتہارات چھپتے ہیں، لیکن جہاں بھی اجلاس ہوتا ہے اجلاس کرنے والی جو استقبالیہ کمیٹی ہوتی ہے، ضلع کمیٹی، استقبالیہ کمیٹی، گاؤں کی کمیٹی، وہ لوگ چلتے وقت اس کارواں کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہم کو تھیلی بنا کے دیتے ہیں، تھیلی میں، مخمل کی تھیلی میں دیتے ہیں، ادارے شرعیہ کے فنڈ کی ایک چونی نہیں استعمال ہونے دیتے۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ ہمارے لوگ ہماری سنتے نہیں ہیں؟ ہم ان کی نہیں سنیں گے، صرف اپنی سنائیں گے تو کون کس کی سنے گا؟ سننا پڑے گا گاؤں کی بیٹیوں کا درد، بے شک سننا پڑے گا اپنے بیٹوں کے مستقبل کی، اپنی نسلوں کے مستقبل کی تباہی کی روداد، بے شک اور پھر ڈیزائن بنا کر میدان میں اترنا پڑے گا۔ آپ کے یو پی کے گورکھپور میں بہت جلد میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ماشاء مہاراج گنج میں ابھی ایک نشست ہو چکی ہے، غازی پور سے کئی مرتبہ مطالبہ ہو چکا ہے، بنارس میں علماء کرام لگ چکے ہیں۔ ماشاء تو جو جہاں کہیں بھی ہے، جی جہاں زندگی ہے وہاں سوچ ہے، سبحان اور جہاں خود کو جینے کے لیے زندہ ہیں جی۔ وہاں نہ زندگی ہے نہ سوچ ہے۔ یہ علماء کرام کو سیاست میں کتنی دلچسپی رکھنی ہے؟ 100% دلچسپی لینی چاہیے۔ جی ملک کی آزادی، ہندوستان کی آزادی بغیر علماء کرام کے ملی کیا؟ نہیں اور ہر اس برے فعل عمل سے آزادی کے لیے عالموں کو ہی آگے آنا پڑا ہے، اور مستقبل میں انہی کو آگے آنا پڑے گا۔ بے شک وہ چاہیں اتنی ہی تباہی کے بعد آگے آ جائیں یا چاہیں اور اپنی تصویر خراب کرا لیں، تو ہمیں جو لگتا ہے ماحول کے اعتبار سے کہ وقت جس تیزی سے نکل رہا ہے شاید آنے کے لائق بھی نہیں بچیں گے۔ دیکھا جاتا ہے خانقاہوں کے جو سجادگان ہیں سیاست میں قدم بڑھانا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو سیاست میں آنا کتنا ضروری دیکھیے، خانقاہیں ہماری روحوں کے سکون اور تسکین کے مراکز ہیں، ہے؟ جی اور پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جی تو پرانا جو نظام حکومت چلا ہے، جہاں مظلوموں کو انصاف ملا ہے، بے شک اس میں وزراء کے ساتھ ساتھ علماء مشیر کار ہوا کرتے تھے، اور خانقاہوں کے سجادگان جی سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اس کڑوے سچ سے ہم انکار نہیں کر سکتے جی کہ ہماری ساری طاقت فرد کی عقیدت پہ جھونکی جا رہی ہے، جماعت کی ضرورت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی۔ نہیں جی اور اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ایک علمی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اس علی گڑھ سے کسی ایک دردمند کا خط رئیس القلم کے نام آیا تھا، اور اس خط کا جواب جو رئیس القلم علیہ رحمت الرضوان نے دیا ہے، جی میں گزارش کروں گا کہ وہ خط آپ ضرور حاصل کریں اور اپنے اس چینل کے ذریعے بھی سامعین تک، درشکوں تک جی آپ ضرور پہنچاویں۔ ضرور انشاءاللہ۔ حضور آگے بڑھتے ہیں، میں نے معتبر لوگوں سے بھی سنا ہے آپ ماشاءاللہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عروج بخشا ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے تھوڑی سی شہرت ملتی ہے، لوگ اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں، تو یہ خاک ساری آپ کہاں سے لاتے ہیں؟
सच ये है कि मैं कुछ है ही नहीं, अल्लाह और दुआ करें जी कि मेरे ज़हन दिमाग में कभी भी ये शैतानी वसवसा ना आवे कि मैं कुछ हूं, अल्लाह जी और ये सब कुछ मुझको मेरी घुट्टी में अगर उतरा है तो रईसुल कलम के साथ, सुभान जिसके कलम की नोक से दुश्मनाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम थर्राते हों, बेशक उनके साथ 1 2 10 20 100 50 नहीं, जी मुश्किलों का बहुत सफर किया है। जी जिस रईसुल कलम ने न जाने कितनों को पीर बनाकर अवाम की अदालत में डाला हो, सुभान बेशक न जाने कितने पीरों का रोजा मजार गुंबद बना दिया हो, जी न जाने कितनों को स्टेज थमा दिया हो, न जाने कितनों को कलम पकड़ा दिया हो। जी फिक्र के उस हिमालय को देखा है मैंने सुभान कि वो कहीं भी गमछा बिछाकर अपने काम में लग जाते थे। जी सुभान तो ये सब कुछ मुझे उन्हीं से मिला है, और हमेशा नसीहत फरमाते थे जी कि जिस दिन तुझको गलतफहमी हो गई बेटा कि तुम कुछ हो, जी उसी दिन से तेरी तबाही की इब्तिदा हो जाएगी। जी ये गाजी मिल्लत का जो आपको खिताब मिला वो कब मिला और कैसे? इस पर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। जी आलमी इस्लाम की वो मोतबर और मुस्तनद शख्सियत, जी जिसकी तहकीक, जिसका तकवा, जिसका इल्म, जिसका तसल्लुफ फिद्दीन माशा आईने दीन है, जी जो हुजूरे ताजदार अहले सुन्नत मौलाई मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान के जी इल्म व तकवे का, आला हजरत के फिक्र व नजरियात का, अकीदे अहले सुन्नत का अमीन भी वारिस भी जी वो जात मेरे हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान की। बेशक 7 रोजा प्रोग्राम था जी बिहार झारखंड का, दरभंगा का स्टेज था। जी अचानक हुजूर ताजु शरिया खिताब के दौरान जी करम फरमाए, और हुजूर ताजु शरिया ने सिर्फ एक जुमला कहा, छोटा है लेकिन मेरा गाजी है। सुभान जी ये किसी का दिया हुआ नहीं है, जी ये अता किया हुआ। सुभान और मेरा मानना ये है जी कि बलियावी के पास कमाया हुआ कुछ भी नहीं है। जी बलियावी के पास कमाया हुआ कुछ भी नहीं है, जी जो कुछ है सब पाया हुआ है। अल्लाह सुभान अब किसी ने क्या दिया है, जी देने वाला जाने। हम इतना जानते हैं जी कि हरीफों की सफ कितना हो मजबूत हो, जी मद्दे मुकाबिल कितना हो ताकतवर हो, बेशक किसी मैदान में हो, जी सदाकत जी और इखलास बाकी है तो हर चट्टान को हम तोड़ देंगे, बेशक और तोड़ देते हैं। हुजूर और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इतने बड़े ख़तीब हैं और कई सालों से आप पुराने ज़माने से ही ख़िताब कर रहे हैं और देखा जाता है जो चंद सालों से ख़तीब या शोरा हज़रात हैं शायरी करते हैं, नात ख़्वानी करते हैं, स्टेज की दुनिया में आते हैं तो नजराने का मुतालबा करने लगते हैं, लेकिन हमने आपको ऐसा कभी नहीं सुना कि आपने नजराने का मुतालबा किया हो, कभी ऐसा ज़िक्र भी आपने नहीं किया है। तो जो नए दौर के शोरा हैं, खुतबा हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे नजराने के हवाले से? उनको क्या मैसेज देना है? एक है खिदमत, एक है कारोबार। जी जो कारोबार वाले हैं वो कारोबार करते हैं, जो खिदमत वाले हैं खिदमत करते हैं। जी जलसा कमेटी वाले भी तो कारोबार पर उतर गए हैं। यूट्यूब के फारिगीन को आप अल्लामतुद्दहर मान लो, यूट्यूब के तरन्नुम बाजों को आप शायर आजम मान लो। अल्लाह जी तो इस कारोबार का दरवाजा भी जी बहुत अब वसी नहीं होने जा रहा। जी
کھڑکیاں بند ہو چکی ہیں، دروازے بند ہو جائیں گے۔ جی حضور، جو نئے دور کے خطبہ ہیں، شعراء ہیں، نقبہ ہیں، ان کی کچھ نصیحت آپ فرما دیں۔ میں ان کو نصیحت تو نہیں کر سکتا بھیا، میں ان سے التجا کر سکتا ہوں، جی میں ان سے اپیل کر سکتا ہوں۔ جی عوام اور جماعت دونوں بچی رہے گی نا، جی تو ذکر رسول کی برکتوں سے جی دال روٹی نہیں، دودھ روٹی دونوں آپ کو ملے گی۔ ماشاء اس کو بچا لیجئے۔ اللہ۔ جی میں دیکھا ہوں جناب، میرے ساتھ کا بیتا ہے، میری گاڑی میں ڈیزل تک نہیں ہے۔ اللہ۔ نوجوانوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے اجازت، میں نے کہا الحمدللہ کوئی دقت تو نہیں ہے۔ جی اور اسی اجلاس میں نے دیکھا ہے کہ جس نے میری تقریر کی کاپی کیا ہے، جی وہ پہلے پیسہ منگوا چکا ہے اکاؤنٹس میں، لیکن دو فرق دکھا۔ جی اسٹیج سے اترنے کے بعد اس بندے کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اب مجھ کو چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک 5 گاڑی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو محبت اور پیسہ جی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ملیں گے، جی یہ کبھی ممکن نہیں۔ جی تو میں ان سے یہی التجا کروں گا، جی عوام آپ کی ضرورت پوری کر سکتی ہے، جی بلیابی کی لالچ پوری نہیں کر سکتی۔ یہ صدقہ ہے بے شک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شک۔ کہ جن کے والدین پھٹی لنگیوں میں گانٹھ باندھ کر زندگی بتائے، اللہ۔ آج اس کا بیٹا اس ذکر رسول اور نعت رسول کی برکتوں سے اسکارپیو پر بلڈنگ میں فلائٹ میں گھوم رہا ہے۔ اندر کا ضمیر اگر مرا نہیں ہے نا، تو ایک مرتبہ ضرور احتساب کرنا چاہیے کہ عوام اہل سنت میری ضرورت پوری کر سکتی ہے، میری لالچ پوری نہیں کر سکتی۔ جی حضور، جیسے دیکھا جاتا ہے رات میں آپ پروگرام میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد صبح اگر میٹنگ ہوئی ادارے شریعہ کے حوالے سے یا پھر دن میں تحریک بیداری کا جلسہ ہوا، تو یہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ جاگنا، پھر اس کے بعد سفر کرنا۔ جسم تو آرام مانگتا ہے نا، جی اس کو جتنے ہی آرام دیجیے گا اتنے ہی آپ کو کام چور بنا دے گا۔ اس کو آرام مت دیجیے۔ جی اللہ نے اس کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ صرف گدے پر پڑے رہو، اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے محبوب کے دین کے لیے، ملت کے مفاد کے لیے، ملک کے تعمیر کے لیے، نسلوں کے تحفظ کے لیے، اور اللہ کے محبوب کی عظمت و شان کے لیے اگر کانٹوں پہ پھر چلنا پڑے تو پیروں کی طرف پلٹ کر لہو کی بوندیں مت دیکھو، جی رضائے رب رضائے رسول پر نظر رکھو۔ بے شک۔ تو جب کام سامنے رہے گا جی تو نیند کہاں سے آئے گی؟ نیند اتنی قیمتی نہیں ہے نا جتنا قیمتی مشن ہے۔ جی تو مشن سے جب محبت ہوگی جی تو نیند سے یوں ہی نفرت ہو جائے گی۔ اگر دیکھا جاتا ہے جلسے جلوس جو ہوتے ہیں وہ سال بھر میں کہیں ایک دو ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں جو ہے اس میں خاص طور پر مسجد کے امام کا جو رول ہے وہ کتنا بڑا رول بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہے؟ جی سچ پوچھے تو اس وقت جی پورے ملک میں جی سب سے بڑا مظلوم حصہ کوئی ہے علماء برادری میں تو ائمہ کا ہے، اساتذہ کا ہے۔ جی اساتذہ دن بھر درسگاہ میں، جی ائمہ 5 وقت مسجد میں۔ مسجد جی لیکن میری قوم ایک رات کے لیے بلیابی صاحب کو موٹا لفافہ دے دیتی ہے۔ صاحب
ایک شاعر کو بہت موٹا لفافہ دے دیتی ہے، لیکن ہم اپنے اسٹیجوں سے یہ کیوں نہیں کہتے جی کہ صاحب اپنے گاؤں کے مسجد کے امام سے بھی خبر لے لو، خیریت پوچھ لو۔ الحمدللہ تحریک بیداری نے جی اس سمت بھی بہت ہی بڑے تبدیلی کے نمایاں اثرات دکھا دیے ہیں، اور اگر ہم اپنے ائمہ کی بہتری کے لیے اور بہتر انتظام کے ساتھ جی بہتر روٹی کا انتظام نہ کر سکے تو آنے والے دنوں میں اللہ ہی خیر فرماوے کہ مسجدوں کے ائمہ کیسے ہوں گے۔ یعنی اس پر بہت جلد عوام کو کام کرنا پڑے گا۔ اس کی طرف جمعیت ائمہ مساجد سے جی پہل کی گئی ہے، اور الحمدللہ ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ جلسے کے اسٹیج سے، کانفرنسوں کے اسٹیج سے خطبہ بھی اب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، شعراء بھی متوجہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ شعراء کرام کو ہمارے لوگ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، تو بہت سارے شعراء نے برجستہ کہا کہ یہ پیسہ ہمیں مت دو، اپنے گاؤں کے امام صاحب کو پیش کرو۔ سبحان تو کہیں نہ کہیں جی سوچ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جی اس کو اور منظم طریقے سے کرنے کا جو منصوبہ ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں جی جمعیت ائمہ مساجد کی طرف سے، جی کہ پہلے ہم گاؤں اور مسجدیں گن لیں اور کمیٹی کے ساتھ ایک بہتر رشتہ استوار کریں، جی اور اس کا سروے بھی ہم نے بہت حد تک کرانے کی کوشش کی ہے، جی لیکن تھوڑی اور بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کے زمانے میں آپ نے علماء کرام و دیگر لوگوں کو کس طرح تعاون کیا، کچھ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ میں نے کوئی تعاون نہیں کیا، جی میری کیا اوقات کہ میں اپنے علماء کا تعاون کر سکے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو مجھ سے بن پڑا خدمت کر سکا۔ ادارہ شریعہ کا جو شعبہ تعلیمی شعبہ ہے، مدرسہ شریعہ، قریب لاک ڈاؤن لگنے کے بعد جی ترنت رمضان شریف آ گیا۔ 25 رمضان تک ہمارے یہاں تقریباً 150 طلبہ رہے، جی اور جب تک کہ ہم مطمئن نہیں ہو گئے کہ بچے ہمارے آرام سے اپنے گھر تک جا سکے، اور جب مکمل میں مطمئن ہو گیا تب وہ ہمارے سارے بچے گئے۔ رمضان میں بھی پڑھائی ہوتے رہی، اور الحمدللہ حکومت کی طرف سے پروٹیکشن بھی ملتے رہا۔ جہاں سب کچھ سل تھا جی وہاں تراویح بھی ہو رہی تھی، درجہ حفظ بھی چل رہا تھا، بچے بھی مست تھے۔ جی تو اس لیے میں نے مدد نہیں کی، جی میرے اللہ نے میری جو اوقات ہمیں بخشی اس حساب سے جو خدمت کر سکا کیا، جی باقی میں نے کسی کی مدد نہیں کی۔ حضور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے ساتھ آپ نے بہت سفر کیا ہے، تو کوئی ایسا واقعہ جو یاد ہو آپ کو ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ رئیس القلم کی ہر نشست جی میں نصیحت بھی ہے، بے شک عبرت بھی ہے، جی ہمت بھی ہے، بے شک حوصلہ بھی ہے۔ سبحان اس لیے اللہ۔ جی کوئی ایک دو سفر جی کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ درجنوں ہوں گے، جی میں خود نہیں انتخاب کر پاؤں گا کہ وہ کون سا سفر دلچسپ تھا، لیکن ہاں ایک سفر بہت، جی جہاں دو بھائیوں کی محبت سبحان ہم نے زندگی میں شاید وہ پہلا اور آخری دیکھا ہوگا، جی کہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے سے کتنی محبت کرتے تھے، جی اور چھوٹے صاحب اپنے بڑے کا کتنا احترام کرتے تھے۔ سبحان یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کے لیے الفاظ نہیں۔ جی
جس بھائی کے مریدین کا ایک بہت وسیع حلقہ ہو جی اور وہ چاہیں ادارے شریعت تشریف لاویں جی یا جامعہ حضرت نظام الدین تشریف لے جائے یا جامعہ فیض العلوم جمشید پور تشریف لے جائے، جی ہر اداروں کے دروازے پر حضور فیض العارفین اپنے بھائی کے نام کا نعرہ لگاتے تھے، سبحان جبکہ عموماً ہوتا نہیں۔ جی بالکل جن کا حلقہ ارادت کچھ وسیع ہو جائے جی تو کسی دوسرے کا نام لینا شاید ہم، کسر شان سمجھتے ہیں۔ جی جی تو اب میری جماعت میں جی لوگ بہت ہیں جی لیکن بڑا دل نہیں دکھتا ہے۔ جی دو چند بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا سایہ سروں پر باقی رکھے۔ حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کا وہ سفر جو انہوں نے امریکہ جیسے صحراؤں میں جا کر اسلام کی خدمت کی، واپسی میں آپ سے ضرور ملاقات ہوئی ہوگی، تو وہاں کا جو دورہ رہا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کو تو ضرور حضرت نے آگاہ کیا ہوگا، کیسا رہا ہوگا وہ دورہ؟ اس پر تو کئی جلدیں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جی لیکن رئیس القلم اپنے خدمات کی جی پر کوئی مجلہ نہیں لکھے۔ یعنی پشت پر دو بڑے بڑے زخم ہیں، آپریشن ہوا ہے، بتی پڑ رہی ہے جی 1 میٹر کی، اللہ اور وہ مزید ہیں کہ مجھ کو ٹرین سے گوہاٹی لے کر چلو۔ جب میں اڑ گیا کہ قطعی نہیں جانے دوں گا ٹرین سے، جی میں ٹرین سے جا رہا ہوں، ایئر انڈیا فلائٹ کی ٹکٹ لایا، جی میں نے کہا کل آپ پلین سے آئیں گے۔ پھر ڈاکٹر سے بات کیا جی کہ اگر یہ سفر کے پوزیشن میں ہوں گے تو، ورنہ یہ ٹکٹ کینسل ہوگی، پھر دوبارہ ٹکٹ لیں گے۔ جی اور وہاں پہاڑ پر قیام، جی پہاڑ پر مدرسے کا قیام، جی چاہے علالت ہو، زخم ہو، گھر کا کوئی بہت اہم کام ہو، اہل سنت کے فروغ اور ملت کی فلاح کے لیے جسم بھی، خاندان بھی، خود کا آرام بھی جی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، پہلے کام۔ تو چاہے ہالینڈ ہو، انگلینڈ ہو، بے شک سورینام بوم ہو، امریکہ ہو، ایک حجاز کانفرنس رئیس القلم نے کیا تھا، جی اس کانفرنس کی تاریخ جی ہی اگر لکھی جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو سکتی ہے۔ بے شک دلی میں اوقاف کانفرنس کر کے علامہ علی راما نے حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو پورے ملک میں اوقاف کی پراپرٹی ہے جی وہ کسی اور کی نہیں ہے، جی امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ماننے والوں کی ہے۔ سبحان جی کاش اس وقت سارے لوگ سر جوڑ کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہوتے تو ہندوستان کے ہر اوقاف پر اس وقت وہی ہوتے جی بے شک جن کے یہاں ایصال ثواب جائز ہے۔ بے شک وقف کا مطلب کیا ہے؟ ثواب ہے۔ بے شک حضور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، علماء شعراء پیران کرام اور جو زمینی کام کر رہے ہیں علماء کرام، ان کا انٹرویو لیا جائے، لوگوں کے سامنے ان کو لایا جائے کہ کس طریقے سے اتنی محنت کے بعد ان کو اتنا عروج ملا اور پوری دنیا کیسے ان کو جانتی ہے۔ تو یہ اس پروگرام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں؟ آپ کا یہ اقدام اچھا ہے، جی بہتر ہے، لیکن صرف اس کو ڈیجیٹل نہ رکھا جائے، جی اس کو تحریر میں بھی لایا جائے۔ انشاءاللہ شیشے کی تصویر میں استقامت نہیں ہوتی، جی اصل ہٹ گیا تو عکس غائب ہو جاتا ہے، اور اصل کو محفوظ رکھنے کے لیے جی آئینے کی ضرورت نہیں ہے، کاغذ کی ضرورت ہے۔ بے شک اور میں آپ سے ایک بات کی اور بھی گزارش کروں گا جی کہ اسی کے ساتھ ساتھ
सत्ता और इक़्तिदार में जो मायूसी है, जी बीमारियां तो सब बताते हैं, दवा क्या है, जी इसके सिलेक्शन की तरफ भी जी पेशकदमी होनी चाहिए। ज़रूर। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके सारे उन अफराद को जो आपके चैनल से मुंसलिक हैं, मैं अपील करूंगा कि मिशन की आवाज को दूर तक फैलाने के लिए हर मुमकिन ताउन करें। जी एक फर्द कभी फर्द होता है, वही फर्द अगर कोई अच्छा नक्शा बना दे तो मुहर्रिक होता है, और उसके साथ कुछ लोग शरीक हो जाते हैं तो तहरीक हो जाती है। इसको तहरीक के तौर पर खड़ा किया जाए ताकि हर फर्द के पास एक दूसरे की खबर पहुंचे और लोग एक दूसरे से करीब हों। जी अल्लाह ने जो जिंदगी दी है तो कुछ करके दुनिया से चला जाए, यही मेरी तरफ से चंद गुजारिशात। आपने इतना अच्छे सवालात किए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने ये इंटरव्यू समाअत किया गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का। यकीनन ये खाकसारी, ये कौम के लिए दर्द जो इनको मिला, आपने सुना कि रईसुल क़लम रईसुत तहरीर हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर रहमा के साथ रहने से और उनके साथ चलने से मिला। और यकीनन आज जो तकरीर में, तहरीर में उनका नाम आता है तो आँखों से अश्क जारी हो जाते हैं। उनका दर्द आज भी हज़रत लेके चल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत की वीडियो देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और हज़रत का जो मिशन है उसमें हमें साथ देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।